جس دن سے آپ نے قرآن کو سمجھ لیا اس کے مطلب کے ساتھ اور گرامر کے ساتھ تو آپ بھٹکو گے نہیں، کیونکہ اللہ کی وہ رسی ہے جو انسان پھر سیدھا صحیح راہ پہ چلتا ہے، اور جو قرآن نہیں سمجھتے وہ غلط راہ پہ جاتے ہیں۔ سورہ نمل میں قرآن میں کہا کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جبکہ وہ اسے پکارے، کون اس کی تکلیف دور کرتا ہے، کون ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے، کیا اللہ کے سوا اور کوئی الہ بھی ہے؟ یعنی جو کام اللہ کر سکتا ہے وہ کوئی اور کر سکتا ہے؟ بے قرار کی دعا اللہ سنتا ہے، تمہاری تکلیفیں اللہ دور کرتا ہے، زمین کا مالک اللہ نے تم کو بنایا انسانوں۔ سورہ قصص میں رب نے کہا کہ جو چاہتا ہے اللہ وہ پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے اپنے لیے، اور اس کو ان کا اختیار نہیں ہے، کسی چیز کا اللہ اختیار انسانوں کو اپنے کام میں نہیں دیتا۔ جو شرک کرتے ہیں اللہ اس سے پاک اور برتر ہے۔ پھر سورہ شعراء میں اللہ نے کہا اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے بیٹیاں دونوں دیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے بانجھ رکھتا ہے، وہ تو جاننے والا اور قدرت والا ہے۔ پھر کیوں تم مزاروں پہ جا کے مانگ رہو؟ اللہ سے مانگو۔ سورہ فاطر میں اللہ نے کہا اے لوگوں تم سب اللہ کے در کے فقیر ہو، اللہ تو غنی اور حمید ہے، یعنی سب کچھ اللہ کے پاس ہے، ساری تعریفیں اللہ کے لیے، پھر تم کیوں کہیں کسی در پہ بھٹک رہے ہو؟ اس اللہ کے آگے جھکو۔ سورہ انعام میں اللہ نے کہا اگر اللہ تمہیں کسی مشکل میں ڈال دے تو اس کے سوا اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہیں کسی خیر سے کوئی بھلائی دے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، مالک ہے، تو جھکو اس کے آگے، مانگے اس سے۔ سورہ آل عمران میں رب نے کہا کہ کہہ دیجئے بے شک سب باتیں اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں، پھر ہم کیوں کسی اور کے پاس جائیں؟